کے تعلق سے ہم نے ایک مختصراً اجمالی مذاکرہ کیا. اب جمعیت کے کاز کے تعلق سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں. جمعیت علماء ہند جو ہے جماعت ہے، اس کا جو کام ہے اصل میں اس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے کہ جمعیت کا کام کیا ہے اور جمعیت ہے کیا، اس کا لائحہ عمل کیا ہے اور کیا کیا اسے کام کرنا چاہیے. تو میں صرف 3 منٹ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جمعیت کا جو کاز ہے اور کام ہے، ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں. میرے پاس پورا بنچ ہے، دیکھو یہاں پر میں جو کام آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جس کام میں آپ کو دلچسپی ہوگی کہ یہ کام ہم ہمارے شہر میں ہمارے دیہات میں کرنا چاہتے ہیں، اس کا آپ لوگوں کو تفصیلی بنچ یہاں سے فراہم کیا جائے گا. تو جو جمعیت کا کام ہے اس میں سب سے پہلا کام جو ہے درس قرآن کا طریقہ. دیکھو درس قرآن ہمارے مساجد میں شروع ہو اور درس قرآن اور قرآنی تعلیمات قرآن کے ذریعے سے امت کو پیغام پہنچایا جائے، یہ کام جمعیت کا ہے. آپ سمجھ لیجئے یہ ایک کام ہے جمعیت کا. درس قرآن کس طریقے سے ہم اس کا احیاء کر سکتے ہیں، کس طریقے سے درس قرآن کو ہم کہنا چاہیے کہ ہر مسجد میں اور ہر جگہ ہر گاؤں دیہات تک کس طریقے سے قرآنی تعلیمات کو پہنچا سکتے ہیں، اس کے اوپر محنت اور کوشش اور جد و جہد کرنا. اس کے لیے یہاں پر ایک کہنا چاہیے کہ پمفلیٹ ہے، پوری ٹریننگ ہے یہ اور پورا بنچ ہے. جس کو دلچسپی رہے گی قاری صاحب سے یہ حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں پی ڈی ایف بنا ہوا ہے، آپ لوگوں کو پی ڈی ایف دے دیا جائے گا. جی ہاں اسی تعلق سے ایک بہت واسٹ کہنا چاہیے کہ ایک بہت یعنی پھیلا ہوا موضوع ہے اصلاح معاشرہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اصلاح معاشرہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کی کس طریقے سے اصلاح کریں، کس طریقے سے دین اور ایمان کی محنت کریں، کس طریقے سے اعمال کی لائن سے محنت کریں، کس طریقے سے لوگوں کو عمل پر ابھاریں اور ہمارے درمیان جو اخلاقی برائیاں ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو کس طریقے سے دور کریں، ان کا تدارک کس طریقے سے کریں. تو جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہم اصلاح معاشرہ کا کام کر سکتے ہیں، جس کے لیے پورا کہنا چاہیے کہ یہاں پر ایک ریسرچ پیپر یہاں پر موجود ہے. اس کی پی ڈی ایف آپ کو دے دی جائے گی کہ کس طریقے سے اصلاح معاشرہ کا کام کرنا ہے. یہ کام بھی جمعیت کا کام ہے، درس قرآن اور اس کے ساتھ اصلاح معاشرہ. تعلیمی میدان میں مسلمان بہت پیچھے ہیں اور تعلیمی پسماندگی کا شکار ہیں. اس ملک کے اندر 7.5 کروڑ مسلمان بستے ہیں. ہم اس ملک میں تقریباً 15% ہندوستان میں مسلمان اور 7.5 سے 8 کروڑ مسلمان ہیں پورے ہندوستان کے اندر. تو ان تمام مسلمانوں کی تعلیمی فکر کرنا، ان تمام مسلمانوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا، یہ بھی جمعیت کا ایک ایم ہے اور مقصد ہے. اس کے تحت سب سے پہلا کام جمعیت نے یہ ہاتھ میں لیا ہے کہ جو لوگ پچھڑ گئے ہیں ابھی تعلیم میں، سب سے پہلے ان کو ساتھ میں لیا جائے. اس لیے جمعیت اوپن اسکول کا قیام جمعیت نے عمل میں لایا ہے. جمعیت اوپن اسکول کس طریقے سے کام کرتی ہے اس کے لیے ایک بنچ ہے، یہاں پر ایک اسٹڈی پیپر ہے اور اس کا پورا طریقہ کار آپ لوگ جو بھی جمعیت کا سب سے پہلی بات یہ کہ بہت بڑی ایک گورننگ کونسل اس کے لیے قائم کی گئی ہے اور پورے ملک کے اندر یہ جمعیت اوپن اسکول کا ایک ساتھ قیام عمل میں لایا گیا ہے. آپ یہیں پر بیٹھے بیٹھے جمعیت کی مرکزی یونیورسٹی کے ساتھ جڑ کر 10ویں کی تعلیم مکمل طور سے حاصل کر سکتے ہیں. تمام مدارس کو، تمام مکاتب کو، تمام شہروں اور دیہاتوں کو جمعیت اوپن اسکول سے ہم جوڑ سکتے ہیں. اس کے لیے پونا کے اعظم کیمپس نے اپنی کہنا چاہیے کہ خدمات ہمارے لیے پیش کی ہیں. ایک اسکرین ہوگی، اس کے اوپر باقاعدہ دلی جمعیت میں جو مرکزی اسکول ہے وہاں سے تعلیم روزانہ دی جاتی ہے، روزانہ اسکول چلتی ہے. ہم گھر بیٹھے مالیگاؤں میں بیٹھے ہوئے، یولا میں بیٹھے ہوئے، ناندگاؤں میں بیٹھے ہوئے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، پیپر دے سکتے ہیں اور جمعیت اوپن اسکول کے ذریعے سے عصری تعلیم میں جو لوگ پچھڑ گئے ہیں ان کو ہم ساتھ میں لا سکتے ہیں اور یہاں سے ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اس لیے جمعیت اوپن اسکول کے تعلق سے بھی ہمارا کام کرنے کا کہنا چاہیے کہ ایک میدان ہے جمعیت کے پلیٹ فارم سے. جی ہاں جو لوگ بھی جمعیت اوپن اسکول کا قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں جمعیت اس کا پورا خرچ اٹھائے گی
آپ لوگ اس کے بارے میں قاری صاحب سے، مجھ سے اور صدر صاحب سے، مولانا جمال ناصر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ جمعیت اوپن اسکول کے تعلق سے آپ لوگ اس بات کو نوٹ کریں۔ اسی طریقے سے جو گاؤں دیہات سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے جمعیت کا ایک بہت بڑا کہنا چاہیے کام ہے، جمعیت ماڈل ولیج، مثالی گاؤں بنانا، ہمارے گاؤں کو مثالی گاؤں بنانا، اور اس گاؤں میں خدمت خلق کے لیے سینٹر قائم کرنا، اور اس گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے وہاں صحت کا کام کرنا، خواتین کو خود کفیل بنانا، بچوں کی تغذیہ کے تعلق سے کام کرنا، اور اس گاؤں اور دیہات کو کسی طریقے سے پسماندگی سے نکالنا، یہ بھی جمعیت کا کام ہے۔ جمعیت ماڈل ولیج کر کے یہ پروگرام ہے جمعیت کا۔ اس پروگرام کو بھی اگر آپ اپنے گاؤں دیہات میں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی یہ اسٹڈی پیپر ورک آپ لوگوں کو مہیا کروا دیا جائے گا۔ اس کی رہنمائی میں آپ کو گلی سے لے کے دلی تک جمعیت کا پورا تعاون اور کاز حاصل ہوگا، اور گرامین وکاس کیندر کے ذریعے سے گاؤں کی دیہاتوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ جمعیت کے پلیٹ فارم سے کام کر سکتے ہیں۔ اس بات کو آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ اسی طریقے سے جمعیت یوتھ کلب، جمعیت یوتھ کلب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچائیں، ہم اپنے نوجوانوں کی جوانی کو بچائیں، ہم اپنے نوجوانوں کو پازیٹیو کاموں میں لگائیں، مثبت کاموں میں لگائیں، ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح سمت میں آگے بڑھنے کے لیے رہنمائی کریں۔ آج نوجوان جو ہے ہمارا مستقبل ہے، اور کس طریقے سے ہمارا مستقبل محفوظ ہو، جمعیت اس تعلق سے بھی مسلسل کام کر رہی ہے، اور مسلسل جمعیت کا ایک پورا کاز ہے جمعیت یوتھ کلب کے ذریعے سے، اور خدمت خلق، سوشل ورک، اور نوجوانوں کو صحیح سمتوں میں گامزن کرنا، گٹکا اور دیگر نشے کی لت سے نوجوانوں کو بچانا، مخرب اخلاق چیزوں سے نوجوانوں کو بچانا، ان کی تربیت کرنا اور ان کو آگے کے لیے تیار کرنا، یہ جمعیت کا کاز ہے۔ اس پر بھی کام کرنے کا ایک بہت بڑا میدان جمعیت آپ کو مہیا کرتی ہے جمعیت یوتھ کلب کے ذریعے سے۔ جسٹس اینڈ امپاورمنٹ آف مائنارٹیز جیم، یہ ہندوستانی جمعیت کا، جمعیت علماء ہند کا ایک خود مختار اور آزاد ادارہ ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے کردار کے بارے میں، بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں، ہیٹ اسپیچ کے بارے میں، موب لنچنگ کے بارے میں، اسی طریقے سے ناانصافی، سماجی ناانصافی کے بارے میں جمعیت ہمیشہ 24 گھنٹہ جاگتی ہے۔ آپ رات کو 3 بجے رپورٹ کیجئے کہ فلاں جگہ ایک نوجوان کو مارا گیا ہے، اس وقت فوراً جمعیت ایکشن لے گی۔ جمعیت کی مرکزی جو کہنا چاہیے کہ جیم کی جو باڈی ہے 24 گھنٹہ کام کرتی ہے۔ آپ رات کو 4 بجے رپورٹ کیجئے کہیں پر موب لنچنگ ہوئی ہے، دلی سے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس لیے سماجی انصاف کے تعلق سے جمعیت کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے بھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ نفرت کے خلاف، اقلیتوں کی حفاظت کے لیے، سماجی انصاف کے لیے، بلا وجہ جو گرفتاریاں پورے ملک کے اندر مسلمانوں کو کی جا رہی ہیں اس کے تعلق سے، کہیں پر موب لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں ہیٹ اسپیچ ہو رہی ہے، کہیں اسلامو فوبیا کا معاملہ ہو رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے نام پر کہیں پر کہنا چاہیے دنگا کیا جا رہا ہے، فساد کیا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ فضا کو مقدر کیا جا رہا ہے۔ یہ جب جسٹس اینڈ امپاورمنٹ آف مائنارٹیز جیم جو ہے جمعیت علماء کا مرکزی ادارہ ہے، جو گلی سے لے کے دلی تک مسلسل 24 گھنٹہ عملی میدان میں ہوتا ہے۔ آپ جمعیت کے اس پلیٹ فارم سے بھی کام کر سکتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں پر بھی کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے جہاں پر ہمارا ملی تشخص داؤں پر لگ رہا ہے، آپ فوراً جیم کے ذریعے سے اس کا مداوا اور اس کا تدارک کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو PDF کی شکل میں دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں پوری ایک مکمل ٹریننگ ہے جو کہنا چاہیے کہ مستقل ایک موضوع ہے، جس کا ابھی یہاں پر موقع اور وقت نہیں ہے۔ بچوں کی فلاح بہبود کے لیے بھی آپ کام کر سکتے ہیں جمعیت کے پلیٹ فارم سے۔ جمعیت چلڈرن ولیج، بچوں کا باغ، اور بچوں کے لیے کہنا چاہیے کہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر بچوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، ان کے اندر تغذیہ کی کمی ہوتی ہے، ان کے اندر تعلیم کی کمی ہوتی ہے، ان کے لیے کھیلنے کی کمی ہوتی ہے، ان کا بچپن ضائع کیا جاتا ہے۔ جمعیت اس کے اوپر کام کرتی ہے، اور جمعیت چلڈرن ولیج کے تعلق سے
بچوں کے تعلق سے جمعیت کیا کام کرتی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ایک مستقل کام کر سکتے ہیں۔ مختلف لوگوں کو مختلف دلچسپیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ اپنی دلچسپی کے میدان میں جمعیت کے پلیٹ فارم سے کام کر سکتے ہیں۔ خواتین کے تعلق سے بھی جمعیت کام کرتی ہے، اور خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کیا پروگرام ہے یہاں پر موجود ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت مختلف میدان عمل میں عملی طور سے عمل کی راہ میں گرد و غبار پیدا کرنے کا کام مسلسل جمعیت کی جانب سے ہو رہا ہے۔ یہ جمعیت کا کاز ہے اور جمعیت کا کام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جمعیت سدبھاونا منچ ایک بہت بڑا کہنا چاہیے پلیٹ فارم جمعیت سدبھاونا منچ کا بھی ہے، جس میں ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ مسلمانوں کے رشتوں کو استوار کرنے پر کام کر سکتے ہیں۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے اوپر کام کر سکتے ہیں، قومی ایکتا پر کام کر سکتے ہیں، قومی یکجہتی کا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہر مہینہ جمعیت کی گائیڈ لائن ہے کہ برادران وطن کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے، ہمیں ڈائلاگ کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، ان کے ساتھ مجلس منعقد کرنا ہے، انہیں بتانا ہے، اور کسی طریقے سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے تعلق سے اور قومی ایکتا کے تعلق سے کام کرنا ہے۔ یہ جمعیت کے کچھ کاز تھے جن کا میں نے اجمالاً آپ کے سامنے اظہار کیا۔ آپ کو جس فیلڈ میں دلچسپی ہو اس فیلڈ کے تعلق سے جمعیت کی کیا گائیڈ لائن ہے یہاں پر آپ کو دی جائے گی۔ یہ تمام کاموں کو لے کر ہمیں جمعیت کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔